ڈرنے کی بھی بات ہے کہ ہم پر اعتماد کیا گیا اور اگر ہم سے کوئی سستی ہوئی تو اللہ سے پیش کی ہم معافی چاہتے ہیں۔ جس نے کسی کو عہدہ دیا سونپا ہو اور اس عہدے سونپنے میں اگر یہ شخص مخلص رہا اور دیانت سے کسی نے بھی اس کی نہ لالچ کی ہے اور نہ سفارش کی ہے اور نہ چاہت کی ہے، یہ قوم نے ان کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ ہری پور والوں حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ایسا عمدہ طریقے سے آپ نے اپنے قبیلے کے مشران کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کا نام لوں گا تو اس میں وقت زیادہ لگ جائے گا، میں صرف عہدیداروں سے ایک عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رو رہے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن ایک بندہ جہنم کے ایک پل پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو جو عہدہ ملا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر اس نے اس عہدے کے ساتھ دیانت کی ہو اور وہ اس کے لائق تھا اور اس نے وہ ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائی ہو تو وہ اس پل پر سے گزر جائے گا، ورنہ وہ پل اس پر ٹوٹ جائے گا اور یہ جہنم میں گر جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت اگر میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں تو آپ اور بھی رونے لگ جائیں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم پر ایک پل باندھا جائے گا، اس پر ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا جس نے کسی کو عہدہ دیا سونپا ہو اور اس عہدے سونپنے میں اگر یہ شخص مخلص رہا اور دیانت سے کام لیا اور اس نے عہدہ جس کو دیا ہے وہ اس کے لائق تھا تو یہ شخص اس پل پر سے گزر جائے گا، ورنہ وہ پل ٹوٹ کر یہ نیچے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ہم عہدیداروں کے لیے یہ ایک طرف تو خوشی کی بات ہے کہ قوم نے اعتماد کیا، کسی نے بھی عہدہ نہیں مانگا۔ یہ جتنے ہیں ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب، خان صاحب، ہمارے سالار صاحب، عارف خان صاحب اور ہمارے صدر صاحب اختر نواز خان صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب، میں خود ناظم مالیات، اس میں کسی نے بھی اس کی نہ لالچ کی ہے اور نہ سفارش کی ہے اور نہ چاہت کی ہے، یہ قوم نے ان کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں۔ تو اللہ کرے جو آپ نے اچھا اعتماد کیا ہے اور اچھا گمان کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر پورا اتارے اور جو ذمہ داریاں ہمیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف ڈرنے کی بھی بات ہے کہ ہم پر اعتماد کیا گیا اور اگر ہم سے کوئی سستی ہوئی تو اللہ سے پیش کی ہم معافی چاہتے ہیں اور آپ سے بھی معافی چاہتے ہیں، اور چاہیے ہمیں یہ کہ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس عہدے کو پھر بند نہ کیا کرے، اپنے صدر سے اپنے جنرل سیکرٹری سے درخواست کرے کہ وہ اس منصب پر کسی اور کو لا کھڑا کر دے تاکہ وہ احسن طریقے سے قوم کی خدمت کر سکے۔ تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جن کو یہ عہدے ملے ہیں سرپرست اعلیٰ سے لے کر ایک ادنا کارکن تک، اللہ تعالیٰ سب کو ملک کی، قوم کی اور قبیلے کی دل و جان سے اور اخلاص سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے سماعت میں ایک بات لانا چاہتا ہوں، اس مجلس عاملہ اس کو کہتے ہیں جو جنرل سیکرٹری، صدر صاحب، سالار صاحب، سرپرست اعلیٰ صاحب بنے،
ان کے ایک گروپ ہے، اس میں ہم نے صرف ان بڑوں کو مجتمع کیا ہے، اس میں اور قبیلے کے ارکان نہیں ہیں، تو مہربانی کیا کرے اس گروپ میں اگر کوئی میسج شیئر ہو جائے تو اس کا جواب دیا کرے۔ اگر ہم عہدیدار اپنے ایک عہدیدار کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور اس کا میسج نہ سنتا ہے اور نہ اس پر ریپلے کرتا ہے، تو پھر ہم قوم کے لیے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ تو مہربانی کیا کرے وہ مجلس عاملہ دلزاد مرکزی جرگہ کے نام سے جو گروپ بنا ہوا ہے، اس میں صرف عہدیدار ہیں، صرف قبیلے کے بڑوں کے حوالے سے جو پیغام ہو وہی اس میں شامل کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ذرا واٹس ایپ دیکھ لیا کرے اور بر وقت سوال کا جواب دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر